السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، آج 7 فروری 2024 بدھ کا دن ہے۔ کل جمعرات 8 فروری ہمارے ملک پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج کی گفتگو بہت ہی اہم ہے، بہت مختصر گفتگو ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے اس کو توجہ سے سماعت بھی فرمائیں اور دوسرے حضرات تک ضرور پہنچائیں۔ ووٹ کس کو دینا ہے؟ ووٹ پارٹی کو دینا ہے؟ ووٹ شخصیت کو دیکھ کے دینا ہے؟ یا میں ووٹ بالکل نہیں دوں گا؟ یا مجھے ووٹ کس کو دینا چاہیے؟ اس طرح کے اور بہت سارے سوالات اگر آپ کے ذہنوں میں ہیں اور کل آپ کس کو ووٹ دینے جا رہی ہیں، میری گزارش ہے ووٹ دینے سے پہلے ایک مرتبہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھ لینی چاہیے۔ نیچے انشاءاللہ اس کا لنک مل جائے گا، اوپر آئی بٹن میں بھی اس کا لنک آ رہا ہوگا، اس کو ضرور ایک مرتبہ دیکھیں ووٹ دینے سے پہلے۔ بہت سارے آپ کے ووٹ کے متعلق جو سوالات ہیں، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیوں دینا ضروری ہے، اور کیا میں اگر ووٹ نہیں دوں گا تو اس کا کوئی میرے اوپر جرم ہوگا، یہ سارے سوالات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ آج کی گفتگو کل کے دن کے بارے میں خاص طور پہ ہے، آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ زندگی کے مراحل میں آپ کو یہ میری گفتگو بہت کام دے گی۔ دیکھیں بات یہ ہے، کل الیکشن ہے اور الیکشن کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے انسان جوش کے ساتھ اپنے امیدوار کا، اپنی پارٹی کا اور جس بھی جماعت سے وہ وابستہ ہے اس کا زبان کے ساتھ پرچار کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو دلائل دے رہا ہوتا ہے، زبان کے ذریعے لوگوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں زبان کا انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ہے، جبکہ ہم زبان کو کچھ اہمیت نہیں دیتے۔ کیا بول دیا ہے، کب بول دیا ہے، ہماری زبان کی وجہ سے کس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، بلکہ دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ایسی گفتگو کریں، ایسا کلام کریں، ایسے الفاظ اپنی زبان سے بولیں آگے والے کا دل بھی زخمی ہو جائے، بلکہ زبان کے ذریعے سے اگر میں یہ کہوں بے جانی ہوگا، ہم آگے والے کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی آپ کر رہے ہیں۔ میں آج اسی غلطی کو قرآن و حدیث کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، مختصر گفتگو ہوگی، آپ تمام حضرات ایک مرتبہ پوری توجہ سے اس گفتگو کو ضرور سماعت فرمائیں۔ عقل مند کیا کہتے ہیں، جو تیر اور تلوار سے لگائے ہوئے زخم ہوتے ہیں وہ تو کبھی نہ کبھی بھر جاتے ہیں، لیکن زبان سے لگائے ہوئے زخم کبھی بھی نہیں بھرتے۔ زبان گفتگو بیان کا ذریعہ ہے اور یہ اپنے معافی ضمیر کو، آپ کے اندر جو بھی بات ہے، دل کی بات ہے، اس کو ظاہر کرتی ہے۔ زبان قد و قامت میں دیکھنے میں تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کی اچھائی یا برائی بہت مؤثر ہوتی ہے۔ زبان سے ہی کفر اور ایمان کی وضاحت ہوتی ہے، جو کہ گناہ یا اطاعت کے نتائج میں آتا ہے۔ جس طرح خیر کے کاموں میں زبان کا بہت وسیع میدان ہے، اسی طرح برائی میں بھی بہت لمبا ہاتھ ہے۔ زبان ہی سے الزامات اور پاک دامن مومن مرد اور خواتین پر تہمت لگائی جاتی ہے، اسی سے لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ زبان سے پردوں میں چھپی ہوئی باتیں عیاں ہو جاتی ہیں، چادر اور چار دیواری کی حرمت تار تار ہو جاتی ہے۔ اسی زبان سے سینوں میں کینے پیدا ہوتے ہیں، دکھ اور پریشانیاں جنم لیتی ہیں۔ زبان ہی سے گالی، چغلی، تانے اور عیب جوئی کی جاتی ہے۔ افواہیں، لعن طعن، غیبت، تہمت، فحش گوئی، بد کلامی اسی کے کام ہیں۔ زبان حرکت کرنے سے نہیں تھکتی، اس کی باتیں کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اس کے باوجود یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن ان سب باتوں کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب بھی کوئی لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے اسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر فرشتہ نگران موجود ہوتا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا، معاذ تم اسے روک کر رکھو۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا، کیا ہماری باتوں کا بھی احتساب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، لوگوں کو آگ میں اوندے منہ یا ناک کے بل یہی زبان کی کارستانیاں ہی تو گرائیں گے۔ کتنی بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کی آگ میں اوندے منہ گرائے جائیں گے۔ اس طرح ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بندہ ایک بات
بات کر کے بھی آگ میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے۔ یہ تمام باتیں آپ نے کل الیکشن کے دن بھی یاد رکھنی ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی کے معاملات میں، ایک دوسرے کے ساتھ بول چال میں، رشتہ داروں سے تعلق رکھنے میں، ان باتوں کو خاص طور پہ ذہن میں بٹھانا ہے۔ آج کل زبان کے فسادات بہت زیادہ پھیل گئے ہیں، اسی سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اسی سے ایک دوسرے پر سیاسی کیچڑ اٹھایا جاتا ہے، ایک دوسرے پر الزامات کی بچھاڑ کی جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں بس یہ گفتگو کر دی، ہم نے بہت بڑا مارکا مار لیا۔ معذرت کے ساتھ آپ نے مارکا نہیں مارا، مارکا تو شیطان نے مارا ہے، شیطان نے آپ کو بہکایا۔ شیطان جو ازلی انسان کا دشمن ہے، اس کی باتوں میں آ کے، اس کی چالوں میں آ کے، اس کی بنائے ہوئے خیالات کو اپنے زبان پر لا کر آپ نہیں جیتے بلکہ آپ ہارے ہو، اور ہمیشہ کے لیے ہارے ہو۔ اگر توبہ سے پہلے یہی الزامات آپ قبر میں لے کے چلے گئے، یہی الزامات اللہ کے حضور لے کے چلے گئے، تو کتنے گھاٹے کا سودا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ زبان سے نکلی ہوئی ایک بات کی وجہ سے انسان اوندے منہ جہنم میں گرایا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو اس سے بڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بندہ ایک بات کر کے بھی آگ میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا ایک بات کہہ دی ہے، پھر کیا ہوا؟ پھر مذاق میں کہہ دیتے ہیں جی زبان اتنی پھسل گئی ہے۔ نہیں، اس زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ایمان والے زبان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں زبان کے متعلق۔ احد پہاڑ کی لڑائی ہے، آپ سب کو پتہ ہوگا احد پہاڑ کے دن مسلمانوں پر کیا بیتی تھی۔ مسلمانوں میں کافی نوجوانوں نے اس دن شہادت پائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی دن ہے، جسے سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ خیر، وہاں پہ ایک نوجوان شہید، اس کی لاش ملتی ہے، اس کی والدہ اس کے پاس آتی ہے، اور اس کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بھی بندھا ہوا ہے، پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بھی بندھا ہوا ہے۔ اس کی والدہ چوم کر کہتی ہے بیٹے تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، ممکن ہے یہ لا یعنی باتوں میں مشغول رہتا رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ والدہ کو ممکن ہے، یعنی یہ ایک کتنی بڑی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعید سنا رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے۔ دیکھیں ایک جام شہادت پا چکا ہے نوجوان، اور والدہ کہہ رہی ہے ظاہر ہے کہ شہید ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ شہید کے بارے میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جب بھی اس کا خون زمین پر گرتا ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جاتا ہے، لیکن لا یعنی باتوں کی وجہ سے، غلط الفاظ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اس کی والدہ کو؟ تمہیں کیا معلوم، ممکن ہے اس کی زبان سے لا یعنی باتیں نکلتی رہی ہوں۔ اس لیے زبان کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صفا پہاڑی پر چڑھے، اپنی زبان کو پکڑا، پھر کہا زبان تو اچھی بات کرے گی تو تیرا فائدہ ہے، بری باتوں سے خاموشی اپنائے گی سلامتی پائے گی، وگرنہ تمہیں ندامت ہی ملے گی۔ پھر انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اولاد آدم کے اکثر گناہ زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ ہم زبان کو اہمیت نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آدم کی اولاد کے زیادہ تر گناہ ہی زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان کی تمام مسلمانوں پر جان، مال، عزت، آبرو حرام ہے۔ آگے وہی سنیں، سود کے 72 درجے ہوتے ہیں، سود کے 72 درجے ہیں۔ کم تر درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے غلط کاری کرے۔ سود کا ایک درہم بھی 36 بار زنا کرنے سے بدتر ہے۔ سود کا ایک درہم 36 بار زنا کرنے سے بدتر ہے، اور سب سے سنگین ترین، سب سے بدترین
مقصود یہ ہے انسان اپنے مسلمان بھائی کی ناحق ہت کی عزت کرے۔ زبان کی تباہ اور سیاہ کاریوں میں سے شدید ترین یہ ہے کہ جھوٹی افواہیں پھیلائی جائیں، من گھڑت خبریں نشر کی جائیں اور من مانی کی باتیں بنا اور پھیلا کر مسلمانوں کا آپس میں اعتماد مخدوش کرنے کی کوشش کی جائے۔ سب ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگیں، باہمی اخوت اور وحدت تار تار ہونے لگے، سب ایک دوسرے کا دست و بازو بننے کی بجائے دست گرباں ہو جائیں۔ ان افواہوں نے کتنے معصوم لوگوں کو پریشان کیا، کتنے بڑے حوصلوں کو پست کیا، کتنے تعلقات میں دراڑیں ڈالی، کتنے جرائم ان افواہوں کی وجہ سے کیے گئے، کتنی دوستیوں کو توڑ کر رکھ دیا گیا، کتنے معاشرے اور گھرانے ان افواہوں نے اجاڑ دیے، کتنے پیاروں کو جدا کیا، کتنا پیسہ ان کی وجہ سے ضائع ہوا، کتنے دل ریزہ ریزہ ہوئے، کتنے سینوں میں آگ بھڑکائی، کتنے ہی لوگوں کو افسردہ کیا، اور یہ افواہیں کتنی ہی اقوام کی ترقی میں تاخیر کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے ایمان والو بہت سے گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو تم نادانستہ کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں خصوصاً الیکشن کے دنوں میں، کیونکہ الیکشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ الیکشن کے دنوں میں ہوتا یوں ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے، دوستوں میں بیٹھ کر گپ شپ لگانے کے انداز میں ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی خوب ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی عزت کو بھی خوب اچھالا جا رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی خوب کی جا رہی ہوتی ہیں، ایسی باتیں جو دوسروں کے تعلقات کو خراب کر دیتی ہیں، جو دوسروں میں جھگڑے کا باعث بنتی ہیں، جو دوسروں کے گھروں کو اجاڑنے کا باعث بنتی ہیں، جو سال ہاں سال تک دشمنی چلانے کا باعث بنتی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، الیکشن کوئی بھی جیتے، نہ جیتنے والا تمہیں جنت میں بنگلہ بنا کے دے گا، نہ دنیا میں تمہیں کوئی محل بنا کے دے گا، سوچو، نہ آخرت کا کوئی فائدہ جیتنے والے سے ہمیں مل رہا ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ مل رہا ہے، پھر ہم ان کی خاطر اپنی دنیا کو، اپنی دوستی کو، اپنے بھائی چارہ کو، اپنے خاندان کو کیوں تباہ کریں، کیوں تباہی کے دانے پہ لے کے آئیں، اور اپنے آخرت کے ہمیشہ کے گھر کو کیوں تباہ کریں، یہ سوچا کریں۔ میرے معزز حاضرین و ناظرین، ایک سنجیدہ انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک عقل مند شہری ہونے کے ناطے ہم پر یہ فرض بنتا ہے، ہم اپنے اوپر ضروری کر لیں زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، خواہ الیکشن میں وہ ہماری مخالفت کر رہا ہے، وہ ہمارے مخالف کو ووٹ دینے جا رہا ہے تو ہمارا مسلمان بھائی، ہے تو ہمارا پاکستانی بھائی، ہے تو ہمارے قبیلے سے، ہے تو قرآن کی روح سے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہے تو وہی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ رہتا ہے۔ لہذا الیکشن کا دن ہو یا عام دن ہو، یہ ذہن بنا لیں ہم نے کسی کی پگڑی نہیں اچھاڑنی، کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی، کسی پر الزام نہیں لگانا، کسی صورت بھی ہم نے کسی فتنہ کا ساتھ نہیں دینا۔ فتنہ پرور شخص کو نہ دنیا میں سکون ملتا ہے نہ آخرت میں، اس لیے فتنہ ابھارنے والے، فتنے کا سبب بننے والے افراد سے خود بھی دور رہنا ہے، دوستوں کو بھی دور رکھنا ہے۔ کوشش کریں جہاں پہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں ان کو آرام سے سمجھا دیں، بھائی جان چغل خوری، ایک دوسرے پر الزام تراشی، ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنا
کرنا بہت بڑا جرم ہے، اس جرم میں آپ بھی شریک نہ ہو اور ہمیں بھی شریک نہ کریں، معاشرے کو بھی گندا نہ کریں۔ اس لیے اپنی عزت آبرو کی حفاظت خود بھی کرو، اپنی زبان کو سنبھال کر استعمال کرو، اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف استعمال نہ کرو، اپنی زبان کو مسلمانوں کی عزت اور آبرو کو تار تار کرنے کے لیے استعمال نہ کرو۔ مسلمان کا مقام اور مرتبہ بہت عظیم ہے، شریعت نے اسے مکمل تحفظ فراہم کیا ہے، مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کو وعیدیں بھی سنائی ہیں، اس لیے کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت پر زبان درازی نہ کرے، ہت کے عزت میں ملوث نہ ہو۔ ایک بار سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کی جانب دیکھا اور کہا، کعبہ تیری کتنی عظمت ہے اور تیرا کتنا بلند مقام ہے، لیکن مومن کا مقام اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ بلند ہے۔ مسلمان کا مقام اور مرتبہ بہت عظیم ہے، آپ حجۃ الوداع کے خطبہ کو ہی دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے پوچھا، لوگوں تمہیں معلوم ہے آج یہ کون سا دن ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا نام تبدیل کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ ہم بولے جی بالکل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ اس مرتبہ بھی خاموش ہو گئے، ہمیں خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام تبدیل کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ ہم بولے بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ شہر کون سا ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خاموش ہو گئے، ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا نام تبدیل کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حرمت والا شہر نہیں؟ ہم نے عرض کیا بالکل۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تمہارا خون اور تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے، تاکہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ یہ مختصر سی گفتگو تھی جو میں نے آپ کو کل کے حوالے سے اور آئندہ اپنی زندگی کو معمولات بنانے کے حوالے سے عرض کی ہے۔ کل ہو، الیکشن ہو، یہ شادی بیاہ ہو، خوشی غمی ہو، کوئی بھی موقع ہو، کوشش کریں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، کوشش کریں اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے اور کسی بھی انداز میں کسی بھی مسلمان کو آپ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ کوشش آپ کر لیں، ابھی ہی سے ارادہ کریں، انشاءاللہ مرتے دم تک کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں دینی۔ جب یہ ارادہ کریں گے انشاءاللہ آپ کے ارادوں پر بھی اجر ملے گا اور اس کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی بہتر بنے گی، آپ کی آخرت بھی بہتر بنے گی۔ یاد رکھیں الیکشن آئیں گے گزر جائیں گے، الیکشن آئیں گے چلے جائیں گے، اگر آپ نے پیار بانٹا ہے تو یہ پیار محبت ہمیشہ آپ کا قائم رہے گا، اگر آپ نے نفرتیں بانٹی ہیں، گالی گلوچ زبان سے نکالا ہے تو پھر یاد رکھیں یہ ہمیشہ کے لیے آپ کو لوگوں کی نظروں میں بھی گرا دے گا، آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی گرا دے گا۔ ایک الیکشن آج ہو رہا ہے، کل نتیجہ نکلے گا، فلاں کامیاب ہوا فلاں ناکام ہوا۔ ایک الیکشن قیامت کے دن ہونے والا ہے، وہاں پہ بھی نتیجہ نکلنے والا ہے، وہاں پہ بھی کامیابی ناکامی کا نتیجہ برآمد ہونے والا ہے، وہاں پہ بھی کامیابی ناکامی کا اعلان ہونے والا ہے۔ یاد رکھیں آج کا نتیجہ کوئی تسلیم کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، کوئی احتجاج کرے گا، کوئی حکومت میں جائے گا، کوئی وزیر بنے گا، چند دنوں بعد اس کی وزارت بھی ختم، اس کے عہدے بھی ختم، اس میں الیکشن کے نتائج بھی ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ الیکشن، پھر پتہ نہیں کون زندہ رہتا ہے کون نہیں۔ لیکن اس الیکشن کے بعد بھی انسان کے ہارنے والے کے دوبارہ جیتنے کے چانس تو ہو سکتے ہیں، جیتنے والے کے دوبارہ ہارنے کے چانس تو ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں قیامت کے دن جو نتیجہ بولا جائے گا، وہاں جس کی کامیابی کا اعلان کیا جائے گا، وہاں جس کو کامیابی کے تمغے ملیں گے، اللہ کی طرف سے جو نتیجہ آئے گا، جس کے لیے جنت کا اعلان ہو جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ اب کوئی اس کے رزلٹ کو نہیں بدل سکا، کوئی اس کی سلیکشن، کوئی اللہ کی طرف سے ملنے والی جیت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔
سکتا، جنت سے اس کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ اگر دوسری طرف کا اعلان ہوگا فلاں کا بیٹا فلاں کا بھائی ناکام ہو گیا ہے، پھر جہنم کی طرف اس کی شکست اس کو لے کے جائے گی، اس جہنم سے اس کو کوئی احتجاج، اس جہنم سے اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے۔ اسی لیے آج کے نتیجے کو سامنے رکھ کر قیامت کے نتیجے کو بھی سامنے رکھیں، آج کی ہار جیت کو سامنے رکھتے ہوئے قیامت کی ہار جیت کو بھی سامنے رکھیں۔ آج کی ہار جیت کا تو کچھ نہ کچھ حل نکل آئے گا، قیامت کی ہار کا کوئی بھی حل نہیں۔ اس لیے قیامت کی جیت کے بارے میں سوچیں، قیامت کی جیت کو اپنی جیت بنانے کی کوشش کریں، اپنی زبانوں سے اپنے افعال سے دوسرے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند مسلمان تو بن جائیں، دوسروں کے لیے بھلائی پیدا کرنے والے تو بن جائیں، دوسروں کو خوشیاں دینے والے تو بن جائیں، دوسروں کو محبتیں دینے والے تو بنیں۔ اس زبان سے خدا را ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفرت کے دروازے بند کر دیں، نفرت پھیلانے والی زبان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر کے خوشی دینے والی زبان بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس الیکشن کو ہمارے ملک پاکستان کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اس الیکشن کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، بھلائی کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کے لیے اچھے حکمران اللہ کی ذات لے کے آئے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے فتن اور شرور سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی خیر اور بھلائی کا چشمہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔